بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، منہاج علی ٹی وی میں خوش آمدید۔ دوستو، آج کی تاریخ میں یہودی فلسطین پر پوری طرح سے قابض ہو چکے ہیں۔ جو یروشلم اور مسجد اقصی مسلمانوں کے عظیم سپہ سالار سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا تھا، وہ بھی آج ان یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ یہودی مسجد اقصی کے پاس اپنا ایک ہیکل بنانا چاہتے ہیں، جسے وہ ہیکل سلیمانی کہتے ہیں، یا پھر تھرڈ ٹیمپل۔ اور یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جب دجال نمودار ہوگا تو اس ہیکل سلیمانی میں براجمان ہوگا۔ یہ ہیکل سلیمانی آخر ہے کیا؟ آئیے اسے تاریخ کے تناظر میں دیکھتے ہیں۔ ہیکل سلیمانی در حقیقت ایک مسجد یا پھر عبادت گاہ تھی، جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جنات سے تعمیر کروائی تھی، تاکہ لوگ اس کی طرف منہ کر کے یا اس کے اندر عبادت کریں۔ اس پوری تعمیرات میں سے مسجد اقصی آج بھی باقی ہے، جبکہ ہیکل سلیمانی ختم ہو چکا ہے۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر سے پہلے یہودیوں کے پاس کسی بھی باقاعدہ ہیکل کا کوئی وجود نہ تھا۔ اس قوم کی بدوؤں والی خانہ بدوش زندگی تھی۔ ان کا ہیکل یا پھر معبد ایک خیمہ تھا۔ اس خیمے میں تابوت سکینہ رکھا ہوتا تھا، جس کی جانب یہ رخ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ روایت کے مطابق یہ تابوت سکینہ جس لکڑی سے تیار کیا گیا تھا، اسے شمشاد کہتے ہیں، اور اسے جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا تھا۔ یہ تابوت نسل در نسل انبیاء اکرام سے ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ دوستو، یہ صندوق مقدس اس لیے تھا کیونکہ اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، من و سلوہ اور دیگر انبیاء اکرام کی یادگاریں یا ان کے صحیفے موجود تھے۔ بنی اسرائیل اس تابوت کی برکت سے ہر مصیبت اور پریشانی کا حل نکال لیا کرتے تھے۔ اسی طرح مختلف اقوام کے ساتھ جنگوں کے دوران اس صندوق کو لشکر کے آگے رکھا کرتے اور اس کی برکت سے دشمن پر فتح پایا کرتے تھے۔ دوستو، ہیکل سلیمانی کی باقاعدہ تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں شروع ہوئی۔ اس کی تعمیر کا ارادہ اور جگہ کا تعین انہی کے دور بادشاہت میں کیا گیا، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت کے چوتھے سال میں ہی اس کی تعمیر کا باقاعدہ آغاز کیا گیا۔ آج مسجد اقصی کی بناوٹ اور مضبوطی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ تعمیر انسانوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ اتنے بھاری اور بڑے پتھروں کو ان جنات کی طاقت سے چنا گیا تھا، جن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل میں پیغمبر مبعوث ہوتے رہے۔ یہ قوم بد سے بدتر ہوتی رہی۔ یہ کسی بھی طرح اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہونے یا ان کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ یہ ایک جانب تو عبادتیں کرتے اور دوسری جانب اللہ کے احکام کی سری خلاف ورزی کرتے تھے۔ یہ قوم سدھرنے کو تیار نہ تھی، حتیٰ کہ ان کی شکلیں تبدیل کر کے بندر اور سور تک بنائی گئیں، لیکن یہ گناہوں سے باز نہ آئے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر لعنت کی۔ 586 قبل مسیح میں بخت نصر نامی ایک بادشاہ نے ان پر حملہ کر دیا۔ ان کا ہیکل مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا۔ ہیکل میں سے تابوت سکینہ بھی نکال لیا گیا۔ تقریباً 6 لاکھ کے قریب یہودیوں کو اس نے قتل کر دیا، اور تقریباً 2 لاکھ کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ بابل یا بیبلون لے گیا۔ وہاں اس نے شہر سے باہر یہودی غلاموں کی ایک بستی تعمیر کی، جس کا نام تل ابیب رکھا گیا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جس کے بعد سے آج تک تابوت سکینہ کا کوئی نام و نشان نہیں ملتا۔ اس کے بعد ہیکل کی دوسری تعمیر 537 قبل مسیح میں شروع ہوئی، لیکن تعمیر کا کام سر انجام دینے والوں کو اپنے ہم وطن دشمنوں کی اتنی زیادہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑا کہ تعمیراتی کام جلد ہی عملی طور پر بند ہو گیا اور لمبے عرصے تک مداخلت کا ہی شکار رہا۔ لیکن پھر حضرت زکریا علیہ السلام کے دور میں اس ہیکل کی تعمیر دوبارہ شروع کی گئی، اور تقریباً 4 سے 5 سال کے عرصے میں 515 سے لے کر 520 قبل مسیح میں اس ہیکل سلیمانی کی مکمل تعمیر پایہ تکمیل کو پہنچی۔ لیکن اس بار اس میں تابوت سکینہ نہیں مل سکا، اور اس کے بارے میں آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ بخت نصر نے اس کا کیا کیا اور اسے کہاں رکھا۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اس مقدس صندوق کی مزید توہین سے بچانے کے لیے اللہ پاک کے حکم سے کسی محفوظ مقام پر موجزانہ طور پر چھپا دیا گیا ہے، جس کا کسی انسان کو علم نہیں، لیکن یہودی اس کی تلاش میں پورے کرۂ ارض کو کھود ڈالنا چاہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا۔
اس قوم نے حسب معمول پھر سے اللہ کے رسول اور ان کے احکامات کے خلاف کام کیے۔ دراصل وہ اپنے مسیحا کے منتظر تھے جو دوبارہ آ کر ان کو پہلے جیسی شان و شوکت عطا کرتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب ہونے کا واقعہ پیش آیا، جبکہ در حقیقت آپ کو آسمانوں پر محفوظ اٹھا لیا گیا تھا۔ اس واقعے کے 70 سال بعد ایک بار پھر یہودیوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اس بار اس عذاب کا نام ٹائٹس تھا۔ یہ رومی جرنیل بابل کے بادشاہ بخت نصر سے بھی زیادہ ظالم ثابت ہوا۔ اس نے ایک دن میں لاکھوں یہودیوں کو قتل کر دیا۔ اس نے ہیروڈس کے بنائے ہوئے عظیم الشان ہیکل کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی اور یہودیوں کو ہمیشہ کے لیے یروشلم سے نکال باہر کیا۔ اس کے بعد یہودی پوری دنیا میں بکھر کر اور رسوا ہو کر رہ گئے۔ تقریباً 18 یا 1900 سال تک بھٹکنے کے بعد برطانیہ نے جب فلسطین پر قبضہ کیا تو ساتھ ہی ایک ناجائز ریاست اسرائیل کو فلسطین میں جنم دے دیا، اور یوں صدیوں سے دھکے کھانے والی قوم کو ایک بار پھر اس ملک اسرائیل میں اکٹھے ہونے اور رہنے کی اجازت مل گئی۔ لیکن یہ قوم اپنی ہزاروں سال پرانی گندی فطرت سے باز نہ آئی۔ یہ برطانیہ کے جنم دیے ہوئے اسرائیل تک محدود نہ رہے، ایک بار پھر ہمسایہ ممالک کے لیے اپنی فطرت سے مجبور ہو کر مصیبت بننے لگے۔ 5 جون 1967 کو اس نے شام کی گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا۔ 1968 میں اردن کے مغربی کنارے پر قابض ہو گئے۔ اسی سال مصر کے علاقے پر بھی کنٹرول کر لیا، اور آج اس قوم کی شرارتیں اور پھرتیاں دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ آج سے 2-3 ہزار سال پہلے بھی کس قدر سازشی رہے ہوں گے، جس وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کر دی اور ان پر خوب عذاب نازل کیے۔ اب ان کا اگلا مشن یقینی طور پر جلد از جلد ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہے، اور اس ہیکل میں تخت داؤد اور تابوت سکینہ کو دوبارہ رکھنا ہے تاکہ ایک بار پھر یہ اپنے مسیح یعنی کہ ان کا مسیحا جو کہ یقیناً دجال ہے، اس کے آنے پر پوری دنیا پر اپنی حکومت قائم کر سکیں، اور وہ یہ کام انتہائی تیز رفتاری سے کر رہے ہیں۔ اس ہیکل کی تعمیر کے نتیجے میں یہ پوری دنیا جنگ کی آگ میں لپٹ جائے گی۔ آپ اس بات سے اندازہ کیجئے کہ یہودیوں کو جس بستی تل ابیب میں بخت نصر نے قیدی بنا کر رکھا تھا، وہ اس کو آج تک نہیں بھولے۔ انہوں نے اسرائیل بنانے کے بعد اپنے ایک شہر کا نام تل ابیب رکھ لیا، جبکہ ہم مسلمان اس مسجد اقصی کو بھی بھول چکے ہیں جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر شروع کیا تھا۔ اور یہ یہودی آج تک بار بار گرائے گئے ہیکل سلیمانی کو نہیں بھولے، حتیٰ کہ اس میں رکھے گئے تابوت سکینہ کی تلاش میں پوری دنیا کو کھود دینا چاہتے ہیں۔ جبکہ ہم کو تو یہ بھی یاد نہیں کہ عراق میں کتنے انبیاء اور اولیاء کرام کے مزارات پچھلے کچھ عرصے میں بم لگا کر شہید کر دیے گئے ہیں۔ اس تمام انتشار اور دہشت گردی کی وجہ صرف یہی ہے کہ یہودی اپنا گریٹر اسرائیل بنائیں اور اپنے مسیحا دجال کو ہیکل سلیمانی کے تخت پر براجمان کریں۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل منہاج علی ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ میں ملوں گا آپ سے اگلی ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔